بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں رضوان رفیق باجوہ روشن سائے ویلفیئر فاؤنڈیشن اور مساق اخلاقیات تحریک کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ تقریباً جیسا آپ کو علم ہے اور آپ کی طرف سے مجھے ای میل اور دوسرے پیغامات واٹس ایپ پہ ملتے رہے کہ میں بہت زیادہ اپنے روشن سائے آفیشیل چینل سے غیر حاضر ہوں، اس کی کیا وجوہات۔ تو اس سلسلے میں بتاتا چلوں، اور اس بارے میں نے یوٹیوب پہ اپنے ناظرین کو بتایا بھی تھا۔ میرے بڑے بھائی جو دل کے عارضے میں مبتلا تھے، وہ کافی علیل ہوئے اور تقریباً 1 ماہ ہاسپٹل میں ہی ان کا گزرا۔ کبھی کچھ بہتر ہو جاتے تو گھر کو چلے جاتے، لیکن بار بار ان کا ہاسپٹل میں آنا، کبھی گھر، کبھی کسی دوسرے ہاسپٹل میں جانا، یہی معمول رہا۔ امید تو یہ نظر آ رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ صحت یاب ہو کے اپنے گھر تشریف لے آئے۔ ڈاکٹرز نے انہیں پہلے اوپن سرجری کا کہا۔ اس بارے میں مختلف ڈاکٹرز کی رائے لی گئی، لیکن ان کے پیچیدہ صحت کے جو معاملات تھے اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے سرجری تو نہ کی، لیکن وہ ایک بیٹری جو اندر رکھ دیتے ہیں جو دل کی دھڑکن کو بہتر کرتی ہے، اس کو انہوں نے آپریشن کے ذریعے ساتھ اٹیچ کیا، اور پھر وہ گھر تشریف لے آئے۔ اور صحت کی بہتری کے بعد انہوں نے دوبارہ اپنی زندگی کو معمول پہ لانے کی کوشش کی۔ آفس جانا شروع کیا، وکالت کے شعبے سے وہ وابستہ تھے، اور والد صاحب کے بعد انہوں نے ہی سارے کام کو سنبھالا ہوا تھا۔ اس میں وہ اسی طرح محنت کر رہے تھے جیسے والد محترم کی ایک روٹین تھی زندگی کی، کہ وقت پہ عدالتوں میں جانا اور اپنا جو آفس نجی چیمبر جو ان کا پرائیویٹ چیمبر تھا، وہاں پہ بھی وہ وقت سے اپنے سائلین کے کیس جو ہیں ان کو دیکھتے تھے۔ اسی طرح بھائی کا بھی یہی معمول تھا، وہ صبح سویرے عدالتوں میں پہنچ جاتے اور اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کرتے۔ تو بیماری کے دوران بھی انہوں نے اپنے سائلین کو صلاح مشورے دینے کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ اپنے آخری دنوں میں وہ کیس بھی لکھوا رہے تھے، جس کے لیے انہوں نے پھر عدالت میں پیش ہونا تھا۔ لیکن اللہ کی مرضی تھی، وہ دنیا کی عدالتوں میں پیش ہوتے رہے، لیکن اپنا آخری کیس جو انہوں نے گھر میں بیٹھ کے لکھوایا تھا، وہ عدالت میں پیش نہ ہو سکے، بلکہ اپنا مقدمہ لے کے وہ اللہ کے حضور پیش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں کچھ اشعار ہیں جو میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم باقاعدہ طور پہ اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ یہ ایک وجہ تھی جس کے باعث میں آپ کے سامنے حاضر نہ ہو سکا، اور کوشش کی درمیان میں کئی بار کہ
میں بھی اپنے معمول کو بہتر کر کے دوبارہ سے آپ کے مسائل پہ، آپ کی جو مشکلات ہیں ان کے حوالے سے اعلیٰ حکام کو آگاہ کرنے کے لیے اس چینل پہ آپ کے سامنے آؤں، لیکن کچھ صحت کے معاملات بھی تھے، اور بھائی کی وفات سے پہلے جو مصروفیات تھیں، اور پھر ان کی وفات کی وجہ سے پوری فیملی جس غم میں مبتلا تھی، اس سے نکلنے میں کچھ وقت درکار تھا۔ وہ میں آپ سے اس طرح بات کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ان کے گھر والوں کو، بچوں کو اور تمام خاندان کو یہ دکھ سہنے کی ہمت بھی دے۔ تو یہ چند اشعار ہیں جو میں آپ کی نظر کروں گا۔ یہ جس صورتحال سے ہم گزرے ہیں اس پہ کچھ اپنے اشعار کے ذریعے اپنے دل کے بوجھ کو ہلکا کرنے کی کوشش کروں گا، اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں، فیملی کے لیے، سب کے لیے، کہ تمام جو ہم فیملی کے خاندان کے افراد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین۔ تو یہ چند اشعار ہیں جو میں نے کافی دنوں سے رکھے ہوئے تھے، لیکن وہی میں بتا رہا ہوں کہ کچھ ہمت نہیں تھی پڑ رہی کہ میں کس طرح اپنی بات کا آغاز کروں، لیکن یہ اللہ کا نظام ہے، دنیا میں اسی طرح ہی چلتا ہے۔ ہر بندے نے اس دنیا میں آنا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بھیجنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہی اسے اپنے مقررہ وقت پر لے جانا ہے۔ بے شک۔ تو یہ کچھ یوں ہے کہ ایک روز یہ رشتہ چھوٹے گا، ایک روز یہ رشتہ چھوٹے گا، دل اتنا زیادہ ٹوٹے گا، پھر کوئی ہم سے نہ روٹھے گا، پھر میں نہ آنکھیں کھولوں گا، پھر میں نہ آنکھیں کھولوں گا، پھر میں نہ آنکھیں کھولوں گا، پھر تم سے کبھی نہ بولوں گا، آخر اس دن تم رو دو گے، آخر اس دن تم رو دو گے، آخر ہم کو تم کھو دو گے۔ آخر میں آخری شعر ہے، تب یاد تمہیں میں آؤں گا، تب یاد تمہیں میں آؤں گا، پھر لوٹ کے میں نہ آؤں گا۔ یہ چند اشعار تھے جو ہمت کر کے آپ کو سنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک بار پھر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ آمین۔ انشاءاللہ ان کی یاد میں
روشن سائے ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے جلد ہی ایک پروگرام ترتیب دیا جائے گا، جس کی تفصیلات ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حوالے سے پروگرام کو کوشش کریں گے کہ جو لائیو اس کی کوریج جو ہے وہ کی جائے۔ آج میرے ساتھ آپ جس شخصیت کو دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے روشن سائے ویلفیئر فاؤنڈیشن کے سرکردہ رکن ہیں، اس کے ہر دل عزیز ممبر ہیں، اور روشن سائے آفیشیل جو یوٹیوب چینل ہے اس کے لیے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کی رپورٹس آپ اکثر دیکھتے ہوں گے، تو ان کا نام میاں لبیب احمد صاحب ہے۔ یہ کافی عرصہ سے روشن سائے آفیشیل چینل کے ساتھ منسلک ہیں، اور اس کے علاوہ میرے ان سے درینہ کافی پرانے تعلقات ہیں۔ آپ کالج کے دور سے دیکھ لیں کہ ہم نے اکٹھے ہی تعلیم حاصل کی ہے، اور یہ کچھ اپنا بزنس بھی کرتے ہیں، اور لیکن جب میں نے یہ چینل شروع کیا تو انہوں نے خود خواہش کا اظہار کیا کہ میں بھی آپ کے ساتھ عوام کی خدمت کے لیے ہر وقت حاضر ہوں۔ یہ بھی عوام کے دکھ درد بانٹنے کے لیے ہر وقت موجود ہوتے ہیں، اور جیسے ہی ان کو تنظیم کے علاوہ کہیں بھی کوئی ایسا مسئلہ نظر آتا ہے تو یہ اس میں پیش ہوتے ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں کہ یہ آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، اور وقت نکال کے انہوں نے ہمارے لیے یہ سمجھیں کہ ایک اعزاز کی بات ہے۔ السلام علیکم لبیب صاحب، وعلیکم السلام۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ آئے تھے تو میں نے سوچا کہ آج ہم ناظرین سے آپ کا بھی تعارف کروا دیں۔ تو جی، آپ روشن سائے ویلفیئر فاؤنڈیشن کے حوالے سے، اس کے کام کے حوالے سے کچھ اپنے ناظرین کو بتانا چاہیں گے، تو اس کے بعد آپ جو پوچھیں گے پھر میں اس کا جواب دے دوں گا۔ جی بھائی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ روشن سائے نے مجھے موقع دیا کہ آپ کے ساتھ، آپ جیسے عظیم شخص کے ساتھ، آپ جیسے عظیم صحافی کے ساتھ بیٹھ کے میں کچھ گفتگو کر سکوں۔ اور میری خوش قسمتی ہے کہ میں آج جناب رضوان رفیق بھائیو صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں اور ان سے انٹرویو لے رہا ہوں، ان سے گفتگو کر رہا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ بھائیو صاحب۔ مجھے بہت افسوس ہے آپ کے بھائی صاحب کا، جناب شوکت رفیق بھائیو صاحب کا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ جنت نصیب کرے۔ بھائی صاحب، آپ سے کچھ سوالات ہیں۔ جی آج کل جو سخت ترین نمونیا پھیلا ہوا ہے، معصوم بچے سینکڑوں کی تعداد میں اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں، حکومت اس بارے میں کیا کر رہی ہے؟ کیا اقدامات کر رہی ہے؟ کیوں اتنی خاموشی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ جی، بہت شکریہ لبیب صاحب۔ میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسا آپ نے فرمایا، عظیم شخصیت اور عظیم صحافی، میں اس رتبے پہ فائز نہیں ہوں، اور نہ ہی مجھے ایسے کسی عظیم ہونے کا دعویٰ ہے۔ میں ایک عام سا انسان ہوں، ایک عام سا صحافی ہوں۔ بہرحال آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس اعزاز سے نوازا۔ نمونیا کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ
جیسے ہی پاکستان میں موسم میں تبدیلی آئی اور دن بدن موسم سرد ہوتا گیا، تو سب سے پہلے جو خبر آئی کہ جی لاہور کے چلڈرن ہاسپٹل میں 8 بچے جو ہیں ان کی ہلاکت ہو گئی ہے۔ حکومت نے پہلے تو یہ ماننے سے انکار کیا کہ یہ نمونیا بخار کی وجہ سے یہ بچے جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہوئے، لیکن جب میڈیا وہاں پہ پہنچا اور تمام جو قومی لیول کے چینلز تھے انہوں نے اس کا رخ کیا، رپورٹرز نے اپنی رپورٹیں بنانی شروع کی، تو پھر حکومت نے تسلیم کیا کہ ہاں جی یہ نمونیا سے ہی یہ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اس کے بعد حکومت نے اس پہ نوٹس لیا، جو یہاں پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ انہوں نے دورہ بھی کیا، انہوں نے احکامات دیے، انتظامیہ کی دوڑیں لگ گئیں، صفائیاں ہو گئیں، ڈاکٹر ڈیوٹی پہ حاضر ہو گئے اور عملے نے اپنی تیزیاں دکھانی شروع کر دی۔ یہ جو روایتی قسم کے جملے آپ اخبارات اور چینلز پہ دیکھتے ہوں گے، اور جو 40 چل رہی ہوتی ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایم ایس بھی حاضر ہے، سیکٹری صحت بھی حاضر ہے، جو وزیر ہیں وہ بھی وہاں پہ پہنچ گئے ہیں، اور ایک ایسا ماحول ہوتا ہے کہ بس اب تمام معاملات حل ہو چکے، لیکن ایسا ہو نہ سکا، اور بچوں کی مواد جو ہے ان میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا، پھر یہ 30-35 پہ پہنچی۔ پچھلے 2 ماہ میں ان بچوں کی تعداد مزید بڑھتی جا رہی ہے، اور اب تک سینکڑوں بچے، 300 سے زائد معصوم بچے جو ابھی شاید بول بھی نہیں سکتے، وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ اب میڈیا بھی اس طرح اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کر رہا، اور دوسرے جو ذرائع ہیں وہ بھی خاموش ہیں۔ وزیر، مشیر، سیکٹری، ہاسپٹل، ایم ایس، سب کے سب اب نارمل اس تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس ساری صورتحال میں جہاں وہ معصوم بچے اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں، اس میں صرف نمونیا، آپ سمجھیں کہ صرف نمونیا بخار تو ان کو ہوا ہی ہے، لیکن اس کے جہاں ہاسپٹل والے ذمہ دار ہیں، ان کے علاج میں کوئی کوتاہی ہے، وہاں ہی ہمارا مافیا، جو آپ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی مشکل پڑتی ہے تو یہاں ایک مافیا بھی جاگ پڑتا ہے، وہ ان کے علاج کے لیے جو ادویات چاہیے، جو انجیکشن چاہیے، وہ مارکیٹ سے غائب ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف اموات ہو رہی ہیں اور دوسری طرف ہماری اخلاقی قدریں اس طرح گر چکی ہے کہ ہمارے جو دکاندار ہیں، جو میڈیسن بیچ رہے ہیں یا میڈیسن کی کمپنی ہے، انہوں نے اس چیز سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا، اور بالکل کوئی ان کو خدا کا خوف نہیں ہے۔ انہوں نے مارکیٹ سے وہ انجیکشن غائب کر دیے، آپ کو بلیک میں ملیں گے، اور جو غریب آدمی ہے، جو لے ہی نہیں سکتا، جو اس کی اصل قیمت ادا کرنے سے قاصر ہے، وہ اپنے بچوں کی لاشیں لے کے گھروں کو روانہ ہو رہے ہیں۔ تو اس میں جہاں حکومت کے جو سرکردہ رہنما ہیں، حکومت کے جو سرکردہ عہدیدار ہیں، ظاہر ہے سب سے بڑے پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ اس وقت موجود ہیں، وہ کافی تیزی سے منصوبوں کے افتتاح کر رہے ہیں اور ان کو تکمیل کے مراحل تک لے کے جا رہے ہیں، لیکن انسانی جانیں بچانے کے لیے اس قدر
انہوں نے وہ کام نہیں کیا جو ان کو کر دینا چاہیے تھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ چاہے 24 گھنٹے ہاسپٹل میں موجود رہتے، یا ان کے اپنے ایسے نمائندے جو وہاں پہ بیٹھ جاتے، تو شاید کچھ جانیں بچ جاتی، کچھ لوگوں کے جو پیارے معصوم بچے تھے ان کی زندگیاں محفوظ رہتی، کچھ والدین کو یہ دکھ نہ سہنا پڑتا. لیکن ایک ہمارا مجموعی طور پر رویہ ایسا بن چکا ہے کہ ہم کسی بھی مشکل صورتحال میں جہاں لوگ مدد کے لیے دوڑتے ہیں، اس سے زیادہ نقصان پہنچانے والے بھی عمل میں آ جاتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. ہاسپٹل میں میڈیسن نہیں ہے، انجیکشن نہیں ہے، اور باہر جو مافیا ہے، ادویات بیچنے والے جو ہیں، انہوں نے مارکیٹ سے وہ انجیکشن ادویات وہ غائب کر دی ہیں، اور بچوں کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں. بس ایک ہماری روٹین بن چکی ہے. صبح اخبار اٹھاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی آج 8 بچے فوت ہو گئے، آج 10 بچے فوت ہو گئے. بس ایک چھوٹی سی خبر چھپ جاتی ہے اور اس کے بعد خاموشی ہے. یہ ہماری غفلت، نااہلی کا ایک ایسا ثبوت ہے جس کی شاید میرا نہیں خیال کہ اس کی کوئی معافی ہے. ایسے مافیے کو کچل دینا چاہیے، ان کو اسی طرح مارنا چاہیے جیسے آپ کسی ڈاکو اور جرائم پیشہ افراد کو اس کو ختم کرنے کے لیے قوانین کے ذریعے اس کو قابو میں لاتے ہیں، اسی طرح ان کے خلاف بھی سخت کارروائی کرنی ضروری ہے. جی لبیب صاحب، آپ کا بہت شکریہ ایک بار پھر کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں وقت دیا. اس کے ساتھ ہی ناظرین، میں آج کے اس پروگرام کا اختتام کرتا ہوں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ اب ہم روزانہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ پیش ہوں. ہمارے دیگر جو روشن سائے آفیشیل کے ساتھی ہیں، جیسے ہی ان کی مصروفیات، یہ الیکشن کی صورتحال ہے، وہ بھی مصروف ہیں، اور جب وقت ملے گا انشاءاللہ ہم ان کو بھی اپنے ساتھ لے کے آپ کے سامنے پیش ہوں گے. بہت بہت شکریہ. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ. اللہ